اللہ فرماتے ہیں فرشتوں تمہیں معلوم ہے مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام انا یستجاب لہ. میرے فرشتوں عمرہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، حج کرنے کے لیے آ رہا ہے، احرام باندھے ہوئے ہے، لبیک پڑھ رہا ہے، لیکن اس کی کوئی نیکی قبول نہیں. کیوں؟ مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، رزق اس کا حرام کا ہے، اور لباس اس کا حرام کا ہے. ومشربہ حرام، اور جو چیز پانی خرید کر کے، بیپسی خرید کے جو سی چیزیں پی رہا ہے وہ بھی حرام ہی کی کمائی کا ہے، اس کا رزق اصل میں حلال نہیں ہے. انا یستجاب لہ. اللہ فرماتے ہیں جس کا کھانا پینا رزق حرام کو ہو، ایسے انسان کی عبادت دعا کہاں قبول کی جاتی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اربعن من اوتیہن، 4 باتیں ہیں، جس شخص کو 4 چیزیں مل گئی فقد اوتی خیر الدنیا والآخرہ، تو دنیا کی بھی بھلائی مل گئی اور آخرت کی بھی بھلائی مل گئی. صدق حدیث، سچی زبان نصیب ہو جائے. نمبر 2 وعفت طعمۃ، رزق حلال پیٹ میں چلا جائے، زبان منہ کی سچی ہو. وعفت طعمۃ، اور پیٹ میں جو غذا جائے، کھانا پینا جائے، وہ کیا ہو؟ حلال کا ہو. وحسن خلیقۃ، اللہ تعالیٰ اس کو اچھے اخلاق عطا کرتا. وحسن خلیقۃ، اچھے اخلاق. مطعمہ حرام وملبسہ حرام ومشربہ حرام، رزق کہتے ہیں وہ حلال چیز جو آپ کے استعمال میں آئے، اس میں کھانا بھی ہے، گاڑیاں بھی ہیں، مکان بھی ہے، کپڑے بھی ہیں، اور جتنی نعمتیں آپ استعمال کرتے ہیں وہ ساری نعمتیں جو ہے کیا کہا جاتا ہے؟ رزق. اولاد ہے تو وہ بھی چشمہ پہنتے ہیں، رزق ہے، علاج کراتے ہیں، رزق ہے. ہر چیز جو ہمارے استعمال میں آئے اسی چیز کیا کہا جاتا ہے؟ رزق. اگر ہر رزق حلال ہے، اللہ نے فرمایا دخل الجنہ، اور جنت میں داخل ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. صدر اجلاس، علماء کرام، معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، ہماری دینی ماں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں اور آپ سب کو آج اپنے ایک گھر مسجد میں بیٹھ کے کچھ دین کی باتیں کہنے اور سننے کا موقع عطا کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی شرکت کو قبول فرمائے.
اللہ تعالی ہمیں حق کہنے، آپ حضرات کو حق قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رزق حلال کے بارے میں آپ نے سنا کہ رزق حلال کی اہمیت، اس کی ضرورت۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ انسان کے دین اور ایمان کا سارا دار و مدار اللہ رب العالمین نے رزق حلال پر رکھا ہے، اور رزق حلال ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی چیز ہے، اگر قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے، جتنی کتابیں نازل ہوئی، جتنی امتیں گزری، ہر نبی نے اپنی امتیوں کو رزق حلال کی تاکید کی تھی۔ یہ کچھ آج کا معاملہ نہیں ہے، آدم علیہ السلام سے انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا، اور سورہ اعراف والی آیت کا مطالعہ کریں گے تو یہ بات واضح ہو جائے گی۔ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دنیا میں آنے کی خوبیاں، جو آپ کا کمال، جو آپ کا اسوہ بیان کیا گیا، اس میں ایک چیز یہ بھی تھی وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ ہمارے نبی جو آئے ہیں، ان کا بڑا کمال یہ ہے کہ ہر خبیث چیز کو حرام قرار دیں گے، اور ہر طیب اور پاکیزہ حلال چیز کو حلال قرار دیں گے۔ تو میرے بھائیو، یہ رزق حلال یہ تمام انبیاء کی دعوت کا ایک خلاصہ تھا، ایک بہت بڑا حصہ تھا۔ الحمدللہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی اس حدیث پر غور کریں جس میں نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی اپنے دور دراز علاقے سے حج یا عمرے کی نیت سے نکلتا ہے، یطیل السفر، ذکر الرجل یطیل السفر اشعث فاکبر۔ آپ نے فرمایا خطاب کرتے ہوئے کہ ایک انسان کا تذکرہ کیا، رجل ہے، آدمی ہے، یطیل السفر، بہت دور دراز کا سفر طے کر کے آ رہا ہے، اشعث فاکبر، چلتے چلتے تھک گیا ہے، بال بکھر گئے ہیں، نہانے دھلنے کا موقع نہیں مل رہا ہے، کپڑے گندے ہو گئے ہیں، اور جب میقات پر پہنچتا ہے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک۔ ذرا سوچے کتنی خوبیاں ہیں، ایک انسان ہے یطیل السفر، پہلی خوبی مسافر ہے، مسافر کی دعا اللہ قبول کرتا ہے، اشعث فاکبر، عاجزی انکساری کی انتہا ہے، تیل نہیں ملا ہے، کنگھی نہیں ملے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے گندے میلے کچیلے ہوئے ہیں، اے بنا کر فقیری کہ ہم بے صلاح غالب عنایات اہل کرم ڈھونڈتے کہ مصداق ہے وہ۔ اتنی خوبیاں ہوتے ہوئے اور ایک اچھا عمل حج یا عمرے کی نیت سے مکہ مکرمہ جا رہا ہے، اتنی خوبیاں ہیں، قبولیت دعا کے سارے اسباب موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا جب میقات پر پہنچا کہتا ہے لبیک اللہم لبیک۔ لبیک کے معنی جانتے ہیں؟ حاضر ہو۔ ہاں، کیا مطلب؟ اللہ بیوی کو چھوڑا، بچے کو چھوڑا، کرسی چھوڑی، حکومت چھوڑی، تجارت چھوڑی، اپنی زراعت، ساری کائنات کی چیزوں کو چھوڑ کر کے صرف تیرے دیدار، تیرے گھر کی زیارت کے لیے میں جا رہا ہوں۔ جب کہتا ہے لبیک، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لا لبیک لک ولا سعدی، تیرا لبیک، تیرا صادق، تیری حاضری اور تیرا حج، تیرا عمرہ اور تیری یہ ساری عبادت رد کر دی گئی، کوئی چیز قابل قبول نہیں۔ لا لبیک لک ولا سعدی۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب بھی سنتا ہے کہ بندہ کہہ رہا ہے لبیک اللہم لبیک، تو اللہ فرما دیتے لا لبیک لک ولا صادق، تیری حاضری، تیری عبادت قابل قبول نہیں۔ اتنا بار بار اللہ نے رد کیا کہ فرشتے سننے والے کہتے ہیں لا، سارے بندے کہتے ہیں لبیک، تو کہتا ہے بلا، ہاں ہاں تیرا حج قبول، عمرہ قبول، تلبیہ قبول، سب کچھ۔ یہ بیچارہ جو سب سے زیادہ دور سے آیا ہوا ہے، سب سے زیادہ تلبیہ پڑھ رہا ہے اور سب سے زیادہ محنت اور مشقت اٹھا کر کے آیا، یطیل السفر، بڑے دور دراز کا سفر طے کر کے آیا ہے، یہ بیچارہ سب سے زیادہ مستحق ہے کہ آپ قبول کریں، لیکن جب کہتا ہے لبیک اللہم لبیک
تو آپ کہتے تھے لا لبیک ولک ولا سعدیک. کیا وجہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں تمہیں معلوم ہے مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام انا یستجاب لہ. میرے فرشتوں عمرہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، حج کرنے کے لیے آ رہا ہے، احرام باندھے ہوئے ہے، لبیک پڑھ رہا ہے، لیکن اس کی کوئی نیکی قبول نہیں. کیوں؟ مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، رزق اس کا حرام کا ہے. وملبسہ حرام، اور لباس اس کا حرام کا ہے. ومشربہ حرام، اور جو چیز پانی خرید کر کے بیپسی خرید کے جو سی چیزیں پی رہا ہے وہ بھی حرام ہی کی کمائی کا ہے، اس کا رزق اصل میں حلال نہیں ہے. میرے بھائیوں انا یستجاب لہ، فرشتے اللہ فرماتے ہیں جس کا کھانا پینا رزق حرام کو ہو، ایسے انسان کی عبادت دعا کہاں قبول کی جاتی ہے. دعا کرو اللہ سب کو رزق حلال نصیب کرے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو اللہ رب العالمین نے تم کو اسی چیز کا حکم دیا ہے جس کا حکم اللہ نے اپنے نبیوں کو دیا تھا. یہ حدیث ذکر کی اور پھر سورۃ البقرہ اور سورۃ مومنون کی آیت تلاوت کی. یا ایھا الرسول، اے رسولو پاکیزہ رزق استعمال کرنا. اور پھر سورۃ البقرہ کی آیت تلاوت کی. دیکھو سورۃ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا تذکرہ کیا اور سورۃ بقرہ میں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان والوں کو خطاب کیا. اللہ نے جس رزق حلال کا حکم انبیاء کو دیا تھا ویسے اللہ نے اہل ایمان تم کو دیا ہے. تو دوستو رزق حلال، ذرا صحیح بخاری کی اس حدیث پر غور کرو. جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ روزہ افطار کر لیا، روزے سے تھے، روزہ افطار کیا، آقا تھے، غلام ان کا کسی زمانے میں کہانت کیا ہوا تھا، کسی کا ہاتھ دیکھا اور بتا دیا ہاں تمہارے قسمت میں یہ ہے، تمہارے بیٹا اتنے ہوگے، بیٹی اتنی ہوگی، اور اس نے کہا تو اتنے دن کے بعد مر بھی جائے گا. جیسے فراڈی لوگ ایمان کے لٹیرے ہاتھ دے کر کے بتاتے رہتے ہیں. کسی نے کہا ان کا غلام جا رہا تھا، ہاتھ بتایا، انہوں نے بتا دیا، کہا اتنے میری فیس ہوئی. کیا ہوئی؟ فیس کا بڑا چکر ہے. نہیں چکر ہے؟ ہاں مجھے نیند نہیں آتی، میری بیوی بات نہیں سنتی. ارے کسی نے جن کر تمہارے اوپر جن سوار ہو گیا ہے. آپ راکی صاحب آئے، 3 پھونک کے 3000. پتا چلا یہ لٹیروں کا پرانا طریقہ ہے. میرے بھائیو آپ نے دم کر دیا. کون سا خیر الناس من ینفع الناس، بڑے مخلص ہو دعا کر دو، دم کر دیا. لیکن باقاعدہ کان میں دائیں کان میں پھونکیں گے تو 500 اور یہاں پھونکیں گے تو زیادہ محنت لگتی ہے 600. یہ جو سارے چکر چلے ہوئے ہیں یہ ایسے ہی اس نے دیکھا، ہاں بس تمہاری تقدیر میں لکھا ہوا. اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا، کہا اتنا فیس ہوئی. وہ غلام بیچارہ یہ حرام کی کمائی محفوظ رکھا تھا. سوچا کہ سب سے بہتر نیک کام کیا ہے، آقا ابو بکر صدیق ہوں، وہ روزے سے ہیں، آج روزے کے افطاری میں کرا دوں گا. افطار پارٹی تو نہیں، افطار کی دعوت کر دی اس نے. اللہ اکبر. کھایا بڑا مزہ لے کر کے. پھر بعد میں پوچھا بیٹے کہاں سے لائے؟ ارے آقا یہ بڑی محنت کی کمائی تھی. کس کی کمائی تھی؟ محنت کی. ہم نے ہاتھ دیکھا، اس کی قسمت بتائی تو اس نے ہمیں اتنا دیا تھا، میں اس کو بچا کے رکھا تھا. بڑی محنت کی کمائی تھی. کیوں دم کیا تھا، پھونک مارا تھا. اور بھائی ڈاکٹر کے ہاں فیس جاتے ہیں، فیس دیتے ہیں. ہم نے اگر پھونک مارنے کی فیس لے لیا تو کون سا جرم کیا؟ دلائل بھی رکھتے ہیں لوگ. اللہ اکبر. صدیق اکبر نے کیا کیا؟ ہم نے بچا کے رکھا تھا. سوچا بس سب سے بہتر عمل ہے آج آپ کو اس سے افطاری کرا دیں. اتنا سنا
मशाइख मौजूद हैं, सुनी होगी हदीस, हाथ डाला और जितना इफ्तारी की सब उल्टी कर दिया। ये भी नहीं सोचा कि नादानिस्ता हमने खा लिया, कोई बात नहीं, और आ तो पूरा हजम कर लिया जाए हराम चीज, और उसके हलाल करने के भी ऊपर से दलाइल भी पेश किए जाएं। मेरे भाइयों, अल्लाह अकबर, सिद्दीक अकबर ने उल्टी कर दी। लोगों ने पूछा आप खा लिए थे नादानिस्ता तौर पर, बाकी रखे होते? कितना प्यारा जवाब दिया, कहा मेरे इन कानों ने नबी अलैहिस्सलाम को फरमाते हुए सुना है, अय्युमा जसदिन गुदिया बिल हराम, हर वो जिस्म जिसकी परवरिश हराम गिदा से होती है, अल्लाह ताला उसके ऊपर जन्नत को हराम करार दे दिया। मेरे भाइयों, अपने रिस्कों को हलाल करो। खास इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम, ये मौजू बड़ा है, मैं किसी और मौके पर इंशाअल्लाह, हम अपना से नहीं कहेंगे दोबारा फिर हमको इसे मौजू दीजिएगा, समझ गए ना, लेकिन इंशाअल्लाह फिर आते रहते मुलाकात होगी रिस्क हलाल पर। मेरे भाइयों, सही मुस्लिम की हदीस, मुस्नद अहमद बिन हंबल की हदीस, कई सहाबा से मरवी है, अब्दुल्लाह इब्न उमर, अब्दुल्लाह बिन अमर इब्नुल आस रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, इन सब से मरवी है। सबका खुलासा यही आपने फरमाया, कद अफलह मन अस्लमा वरुज़िका किफाफन वकन्नहु बिमा आताहुल्लाह, कामयाब हो गया वो इंसान जिसको अल्लाह ने कलमा पढ़ने के बाद इस्लाम पर चलने, इताअत फरमा बरदारी करने, सही मानों में किताब सुन्नत पर अमल करने की तौफीक दे दे। मेरे भाई, इस्लाम है क्या? वो इस्लाम नहीं है जो मुहर्रम मनाया जा रहा है, वो इस्लाम नहीं है जो तादिया मनाया जा, वो इस्लाम नहीं है जो समझा जा रहा है। इस्लाम नाम है उन तालीमात का, उन हिदायत का जो अल्लाह ताला अपने नबी के जरिए, अपनी किताब के जरिए उम्मत तक जो कानून, जो अहकाम, जो तालीमात और हिदायत नादिल करते, उनका नाम इस्लाम है। ये तरह तरह की बिदअत जो होती हैं वो दीन के नाम पर हो तो उनको दीन नहीं कहा जाता, बल्कि कुल्लु बिदअतिन ज़लाला। लेकिन मुश्किल ये आई, आज हमारे बड़े सगीर में सबसे बड़ा मसला है। हमारे एक बड़े अहले हदीस आलिम थे शाहजहांपुरी रहमतुल्लाह अलैह, साहिब अल इरशाद इला सबीलिर रशाद। इन्होंने अहले हदीस होने के बाद एक किताब लिखी तकलीद के खिलाफ, अल इरशाद इला सबीलिर रशाद फी मसलति तकलीद वल इज्तिहाद। ये बड़ी जबरदस्त किताब है, इसको जरूर पढ़ें, और छपी हुई है। ये नकल करते हैं, बड़ी प्यारी बात कहते हैं लोग, हम अहले हदीस तो कहते हैं, तुम अहले हदीस कहते हैं लोग ये बिदात है, ये बिदात है, ये बिदात है, ये बिदात है। तो हम कहते हैं ठीक है, पहले बिदात क्या है वो मुकर्रर कर लो। एक इमाम का मानने वाला हो, सिर्फ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का, एक इमाम का मानने वाला, एक इमाम की फिक़ह पढ़ने वाला, अब उनके अंदर देवबंदी कहता है ये बिदात है, और बरेलवी कहता है बिदात है। सारा बेड़ा तो यहाँ से गर्क हुआ है, समझ गए ना। हजरत नबी अलैहिस्सलाम फरमाए कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, हर ज़लालत गुमराही है। और हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इमाम मरवज़ी अपनी अस्सुन्ना में और इमाम अल-लकाई रहमतुल्लाह अलैह शरह सुन्ना में नकल करते हैं कि अब्दुल्ला इब्न उमर इब्नुल खत्ताब ने कहा कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व इन रआहा अन्नास सुन्ना। ऐ लोगों, हर बिदात गुमराही होगी, गरचे लोग उसको बिदाते मेरे भाई। तो इस्लाम, एक के नजदीक इस्लाम है, सुन्ना है, और दूसरे के नजदीक बिदात है। ये सारी चीजें कहां से पैदा हुई? बिदात का दरवाजा खोल देने के बाद, या जो इस्लाम, मैंने कहा इस्लाम है वो तालीमात और हिदायत जो अल्लाह ताला आसमान से अपनी किताब के जरिए या वही खफी नबी के जरिए अल्लाह ताला जो तालीमात, जो अहकाम इंसानियत के फलाह बहबूदी के लिए नादिल करते हैं, उसका नाम क्या है? इस्लाम। पता चल गया इस्लाम ऊपर से आता है या मदीने वाले की जबान से होता है। कहीं भाई हैदराबाद की एक बिदात होगी, लखनऊ की दूसरी बिदात होगी, और कराची की
تیسری بدعت ہوگی. یہ بدعت کا تعلق جگہوں سے ہوتا ہے, ان زمین سے ہوتا ہے, اور اسلام کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ آسمان سے. ابتدا وہاں سے ہوتی ہے. من اسلم, اللہ تعالیٰ نے, اللہ کامیاب کرے اس امتی کو جس کو اسلام پر چلنے اور اگر ہم کہہ دیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کر دے. یہ ہے کامیابی اصل میں. وَرُزِقَ کِفَافًا, اور اللہ تعالیٰ اس کو رزق حلال اور رزق کفاف عطا کر دے. دعا کرو اللہ ہم سب کو رزق حلال نصیب فرمائے. حضرت امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں بسند صحیح, امام ابو یعلا اپنی مسند میں, اور طبرانی نے معاجم میں, بہقی نے شعب الایمان نے, علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح الجامع الصغیر کے اندر نقل کرتے ہیں, 40 من اوتیہن فقد اوتی خیر الدنیا والآخرہ. اے لوگوں 4 چیزیں ہیں, اللہ تعالیٰ جس شخص کو 4 چیزیں دے دیا اسے دنیا بھی مل گئی اور دعا کیا مانگتے ہیں؟ ربنا آتنا. صرف دنیا نہیں مانگتے, دونوں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اللہ یہاں کی بھی بھلائی وہاں کی بھی بھلائی دونوں مانگتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا 40 من اوتیہن, 4 باتیں ہیں. جس شخص کو 4 چیزیں مل گئی فقد اوتی خیر الدنیا والآخرہ, تو دنیا کی بھی بھلائی مل گئی اور آخرت کی بھی بھلائی مل گئی. اب وہ 4 کیا ہیں؟ اللہ اکبر. نمبر 1 صدق حدیث. اللہ تعالی ہمیشہ سچی زبان استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. اور مارکیٹ میں ساری بے ایمانی اور رزق حرام کرتا ہے تو اپنی زبان کے ذریعے مال کہیں کا ہوگا نقلی بنائے گا اصلی. میرے بھائیو یہ زبان نہایت خطر. صدق و حدیث, سچی زبان استعمال کرے, سچ بولنے کی توفیق نصیب ہو جائے. گھر میں بھی, مارکیٹ میں بھی, دکان میں بھی, کالج میں بھی, اسکول میں بھی, ہر جگہ دوستوں کے ساتھ بس ایک چیز ہے, کیا خیال ہے؟ بیوی کے ساتھ. ہاں بیوی کے ساتھ. ہاں جھوٹ ہے کہیں نہیں. ہاں صدق و حدیث, سچی زبان نصیب ہو جائے. نمبر 2 وعفت و تہمت, رزق حلال پیٹ میں چلا جائے. زبان منہ کی سچی ہو. وعفت و تہمت, اور پیٹ میں جو گدا جائے, کھانا پینا جائے, وہ کیا ہو؟ حلال کا ہو. بس. پھر تیسری چیز وحسن خلیقت, اللہ تعالیٰ اس کو اچھے اخلاق عطا کرتا. وحسن خلیقت, اچھے اخلاق. رزق حلال کے اندر اخلاق کا بھی بڑا دخل ہے دوستو. رزق حرام اور حلال میں اخلاق کا بڑا دخل ہے. کیوں؟ اخلاق, ہم تو مسکراتے ہوئے چہرے سے بات کر لینے ہی کو سب سے بڑا کیا سمجھتے ہیں؟ اخلاق ہے. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ اپنی سنن میں جب اخلاق کی حدیث نقل کرتے ہیں تو وہاں حضرت عبداللہ ابن مبارک اور دیگر اہل علم سے نقل کرتے ہیں کہ وہ تفسیر ھذا الحدیث, یعنی اچھے اخلاق کی تفسیر ہمارے سلف عبداللہ ابن مبارک اور دیگر اہل علم نے کہا 3 چیزوں کے مجموعے کا نام اخلاق حسنہ ہے. نمبر 1 بسط الوجہ, ہمیشہ مسکراتے ہوئے چہرے سے سلام کرنا. نمبر 2 بذل المعروف, اپنی ذات سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائے. آپ کسی کے ساتھ دھوکے کا کاروبار کریں اپنے بزنس کو ناجائز چلانے کے لیے. اب ایک آسان سی بات, بھائی سچائی سے کہاں دھندا ہوتا ہے. اب بات اصل ہے ہم نے جس سے خریدا اس نے بھی تو ہمارے ساتھ جھوٹ کا معاملہ کیا ہے.
تو ایسا کر دیں گے کہ اس کا بدلہ ہم بھی کسٹمر سے لیں گے. ہمیں یاد بھائی بات اہل علم کل کرتے محمد ابن سیرین یہ جائز کا طریقہ نہیں. اگر سامنے والا آپ کے ساتھ جھوٹ و فریب کیا ہے تو آپ اس کا بدلہ اپنے کسٹمر سے لیں, اس سے رزق حلال نہیں ہوگا. بہت سارے اہل علم کل کیا. حضرت امام محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ, نام سنا ہے کبھی؟ محمد ابن زبردست عالم ہے, پھر کسی اور موقع پر انشاءاللہ. محمد ابن سیرین انہوں تیل کا کاروبار کرتے تھے, تیل کا کاروبار کیا اور بڑے لمبی رقم دے کے تیل خریدا تھا. خریدے, اپنی دکان پر لا لیے, اپنے گودام میں رکھ دیے. جب بیچنے کے لیے کھولے تو نقلی نکلا. کیا نکلا؟ دعا کرو ایسے اہل حدیث ہوتے ہیں, یہ ہیں سلف کے رہنما, یہ ہمارے ائمہ اہل حدیث. تمہیں تو بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے رزق حلال کا. محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ اتنی لمبی رقم دے کر کے خریدے تھے اور جب بیچنے کی باری آئی دکان پر ہے تو سب نقلی نکلا. واللہ واللہ اہل علم کہتے ہیں پورا تیل انہوں نے نالی میں گرا دیا. صرف اس بنا پر اس نے ہم کو دھوکہ دیا ہے تو میں دھوکہ دے کے کسی کو بیچوں گا نہیں. اور نتیجہ یہ نکلا اتنا قرضہ ہوا ادا نہ کر سکے, سامنے والے نے کیس کر دیا, جیل میں چلے گئے. جب جیل میں گئے, امانت داری طرح دیکھو, امانت داری جب جیل میں چلے گئی تو ایک شخص کا انتقال ہوا. اس نے وصیت کیا تھا کہ میرا انتقال ہو جائے تو میری نماز جنازہ ابن سیرین پڑھائیں گے. مر گیا, نہلائے دھلائے, اور ابن سیرین رحمت اللہ علیہ جیل میں تھے. گئے لوگ معلوم کرتے ہوئے تو جیل کا جو داروغہ تھا وہ بڑا رحم دل کا, کوئی بات نہیں تم چلے جاؤ, جنازہ پڑھاؤ اور پڑھا کر کے پھر واپس آ جانا, ہم اپنی ذمہ داری پہ تم کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ, یہ ہے امانت اور دیانت. دعا کرو آج ہم اہل حدیثوں کو اللہ تعالیٰ رزق حلال کے ساتھ امانت اور دیانت, جو رزق حلال سے. حضرت واللہ ابن سیرین رحمۃ اللہ کے داروغہ بلایا, کہا آپ چلے جائیں, آپ کو ہم نے اجازت دی ہماری ذمہ داری پر. اس کو کہتے ہیں امانت. کہا داروغہ صاحب اصل میں چلا تو جاؤں گی لیکن آپ کی وجہ سے میں جیل میں نہیں آیا ہوں, امانت میں خیانت ہوگی, حکومت میں کے قانون میں امانت میں خیانت ہوگی. ہم جو جہاں ہیں, جس نے کیس دائر کیا ہے, جس نے ہمیں جیل میں ڈالا, جس کا میں نے ادا نہیں کیا ہے, جب تک وہ اجازت نہیں دے گا تب تک میں جنازہ پڑھانے کے لیے نہیں جا سکتا. گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. تجھے اسلاف سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار وہ تو ثابت وہ سیارہ. میرے بھائیو, ہمارے اسلاف نے ریکارڈ قائم کیا. آپ کے اس حیدرآباد شہر کے اندر ہمارے یو پی اتر پردیش جس کو کہا کرتے ہیں, کنوج کا ایک خاندان شیعہ تھا, پکا شیعہ, تقریباً 8 پشتوں سے شیعہ بن کر کے آ رہا تھا اور نہایت گالی قسم کا شیعہ تھا, بدبودار شیعہ تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو سنی کیسے بنایا, اور اتنا بڑا شیعہ تھا اس وقت. دکن, حیدرآباد دکن کے بادشاہ کو جب پتا چلا اتنا کٹر قسم کا شیعہ یو پی کے اندر ہے, ان کا نام تھا اولاد علی. کیا نام تھا؟ اولاد علی. وہاں سے اپنا سرکاری لیٹر ایک آدمی کو دیا اور حیدرآباد سے جا کر کے اس کو اولاد علی کو حیدرآباد لے کر کے آیا, اور یہاں آنے کے بعد وزیر دفاع بن کے کیا بن گئے؟ وزیر دفاع. بڑے بڑے ان کے القاب تھے, اور حیدرآباد دکن کے اندر سب سے پہلا لقب اگر کسی کو انور ملا ہے پورے شہر کو منور کر دینے والا تو یہ تھے اولاد علی. لیکن تھے پکے شیعہ, کٹر پن تھا, اور ان کی شیعت کی جو شدت تھی اسی کو دیکھ کر کے نواب حیدرآباد بلایا تھا. کام کرتے رہے,
ان کا انتقال ہو گیا، لیکن ان کا بیٹا اولاد حسن، خود کیا تھے باپ کا نام؟ اولاد علی. پتہ نہیں اتنے دن کی بعد اولی کی اولاد کہاں سے آ گئی. سمجھ گئے نا کس کو تم نے اولاد علی بنایا؟ اولاد علی آ گئے. اللہ اکبر. آئے یہاں مل گئی. لیکن ان کا بیٹا اولاد حسن، اللہ ان کی قبر کو نوروں سے بھرے. ان کو اللہ تعالیٰ نے کسی لکھنؤ آئے علم حاصل کرنے کے لیے سنی عالم کے پاس حدیث حاصل کی، پڑھے. صاحب عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ محدث دہلوی کے پاس گئے اور جا کر کے اہل حدیث ہو گئے. لوگ کہتے ہیں یہ یہودی ان کو ڈالر دیتا ہے شیخ ظفر کو، اس لیے لوگوں کو اتنی تبلیغ کرتے، میرے بارے میں بدنام کرتے. ان کو یہودی سے پتہ نہیں اسرائیل سے ہمیں کیا محبت ہے، کتاب سنت جو ہم کو وظیفہ دے گا ظالم. ہو سکتا ہے خود لیتے ہو. سمجھئے نا یہی معاملہ تھا. بلایا، آ گئے اہل حدیث. شاہ عبدالعزیز نام تھا ان کا، اولاد حسن، باپ کا نام اولاد علی. اس کے پاس پتہ نہیں کتنے علی گزرے ہوئے تھے. اولاد علی، اولاد علی شیعہ، اولاد حسین وہ اہل حدیث ہو گئے. پھر شاہ اسماعیل شہید سے یہ حدیث حاصل کی اور الحمدللہ پھر پورے بر صغیر میں ان کو دعوت و تبلیغ کے لیے، کتاب سنت کی نشر و اشاعت کے لیے عام کیا گیا. اور بعض روایتوں کے مطابق 40,000 لوگوں نے اس کی دعوت پر کلمہ پڑھا ہے. لوگ کہتے ہیں اہل حدیث صرف آمین رفعول یدین، ارے واللہ کے بندے کس نے اسلام کی دعوت دی ہے؟ ایک پورے ہندوستان میں کسی ایک انسان کو بتاؤ جس کا تعلق اہل حدیث جماعت کے علاوہ ہو کہ اس نے ایک عالم کے ہاتھ پر اتنے لوگ کلمہ پڑھے ہوں. اور ان کے بیٹے، نام ابھی نہیں بتاتا، ان کے بیٹے کہتے 10,000 کو تو میں نے دیکھا. کتنا؟ اللہ اکبر. اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا. پھر پورے بر صغیر میں دعوت و تبلیغ کا کام کرے، کتاب و سنت کی. حضرت اولاد حسن باپ حیدرآباد میں مر گئے، وہی شاہی قبرستان میں قبر کتبہ لگا ہوگا، جا کے پڑھنا کل. اولاد علی. پتہ چلا تو 3 بھیجا کہ میرے باپ جو سروس کرتے رہے اس کا کچھ فنڈ اکٹھا ہوگا، ہمارے سلف جو ہے رزق حلال کا اتنا اہتمام کرتے رہے. لوگوں نے یہاں سے لیٹر گیا 3 لاکھ. کتنا؟ اب آپ بتائیں. اللہ اکبر. 1809 کے قریب. کتنا سمجھے؟ 1809 کے قریب. شاید یہاں سے بامبے جانا ہو تو 1 درہم 1 روپے میں جاتا رہا ہوگا. اس وقت 3 لاکھ کی رقم تھی. آج شاید 3 ارب خرب ہو جائے. لیکن جب نواب کی طرف سے لیٹر گیا یہاں حیدرآباد دکن کی حکومت سے، آپ آئیں اور اپنے باپ کا حق لے جائیں. 3 لاکھ سکہ بن رہا ہے. اللہ اکبر. ہو تو ایسا اہل حدیث رزق حلال کا اہتمام. ادھر سے انہوں نے لیٹر لکھا، کہا آپ اس کو سب جلا دیں، 3 لاکھ کا 1 روپیہ بھی ہمیں نہیں چاہیے. کیوں نہیں چاہیے؟ پورے 3 لاکھ کا 1 سکہ 1 پیسہ مجھے نہیں چاہیے، استعمال کرو یا جلا دو. اب لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا میرا باپ شیعہ تھا، پتہ نہیں کمائی حلال کی تھی یا حرام کی تھی. یہ ہے ہم اہل حدیث جو رزق حلال کا اہتمام کرنے والے. آپ کی حیدرآباد شہر. پھر بعد میں ان کے استاد کو پتا چلا، کہا کہ لے لیتے، تم لے لیتے، دے دیتے، ہم تقسیم کر دیتے. کہا کہ ہمیں لینے کی کوئی ضرورت نہیں. استاد کہتے ہیں بھائی ہم کو دیتے تھے، ہم تقسیم کر دیتے. کیوں؟ استاد تھے لیکن ان کا تعلق اہل حدیث مسلک سے نہیں تھا. 2 استاد تھے، ایک تو اہل حدیث تھے، دوسرا غیر اہل حدیث. وہ حلالہ والا، یہ چلتا ہے، وہ چلتا ہے، وہ چلتا ہے، یہ چلتا. سمجھ گئے نا؟ کہا کہ استاد جو چیز میں نے چھوڑی ہے ہمیں کسی کو لے کر کے دینے کی ضرورت نہیں تھی.
اللہ تعالیٰ نے 3 لاکھ جانے دو 3 کروڑ 3 ارب بھی اگر ہم خرچ کر دیتے تو ہم نے اس کو چھوڑا. اللہ نے 3 ارب سے بھی قیمتی دولت سے ہمیں نواز دیا. کہا پھٹے پرانے کپڑوں کون سی دولت سے نوازا؟ کہا نمبر 1 شیعہ سے اللہ تعالیٰ نے سنی بنا دیا. یہ ہے رزق حلال کا اہتمام. شیعہ تھے سنی بنایا. پھر سنی بنے اللہ نے اہل حدیث بنایا. نمبر 3 سب سے بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دے دیا. ہمیں 3 نعمتوں سے نوازا. نمبر 1 سنی مذہب سے نوازا. نمبر 2 مسلک اہل حدیث سے نوازا. نمبر 3 اللہ نے ہمیں علم عطا کیا. ان تینوں نعمتوں کے مقابلے میں 3 لاکھ سکے کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہمارے نزدیک. پھر آگے کہتے ہیں وہ بھی بڑی اہم چیز ہے. کہتے ہیں کہ سب سے بڑی چیز یہ ہے اللہ رب العالمین نے اس رزق حرام سے ہم بچے تو ہمیں 2 بیٹے دیے ہیں. دونوں بیٹے شمس و قمر بن گئے. ایک کا نام نواب صدیق حسن خان وہ پالی ہے. نواب صدیق حسن خان وہ پالی. اور دوسرا ان کے بھائی. کہتے اللہ نے میں نے 3 لاکھ حرام کا چھوڑا شک شبہ کے بنا پر چھوڑا کہ شک شبہ والی چیز ہے. ایسا رزق میں نہیں استعمال کرتا. اللہ نے مجھے سنی بنایا. اللہ نے مجھے اہل حدیث بنایا. اللہ نے ہمیں علم عطا کیا. اللہ نے ہمیں دعوت و تبلیغ کے میں استعمال کیا. اور سب سے بڑی دولت 2 عالم بیٹوں سے مجھے نوازا ہے. یہ رزق حلال کی برکت ہے. دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور ہمیشہ دوستو رزق حلال کی کوشش کریں. لیکن رزق کس کو کہتے ہیں؟ اب ٹائم نہیں لیں گے, شیخ کے آنے کے پہلے میں ختم کر دیتا. رزق کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں رزق کو جو بینک بیلنس ہے اس کو کہتے ہیں. نہیں, یہ سارے مشائخ موجود ہیں جو حدیث میں نے سنائی مطعمہ حرام وملبسہ حرام ومشربہ حرام. رزق کہتے ہیں وہ حلال چیز جو آپ کے استعمال میں آئے. اس میں کھانا بھی ہے, گاڑیاں بھی ہیں, مکان بھی ہے, کپڑے بھی ہیں, اور جتنی نعمتیں آپ استعمال کرتے ہیں وہ ساری نعمتیں جو ہے کیا کہا جاتا ہے؟ رزق. اولاد ہے تو وہ بھی جیسے ہمارے شیخ بتا رہے کہ ایسا نہ ہو اولاد ہی ذرا کچھ مشکل ہو جائے. فیشن بازی میں آ کر کے میرے بھائیو یہ ہے اصل میں رزق. اولاد رزق ہے, گاڑی استعمال کرتے ہیں رزق ہے, کپڑا پہنتے ہیں, چشمہ پہنتے ہیں رزق ہے, علاج کراتے ہیں رزق ہے. ہر چیز جو ہمارے استعمال میں آئے اسی چیز کیا کہا جاتا ہے؟ رزق. اگر ہر رزق حلال ہے تو انشاءاللہ اللہ نے فرمایا سوال کے من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائک دخل الجنہ. آج فرمایا جس نے یہ 3 عمل کیا جس میں ایک رزق حلال ہے آج دخل الجنہ اور جنت میں داخل ہو گیا. باقی انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.